السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ اسباق چل رہے تھے، اور گزشتہ ہفتے ہم پہنچے تھے یہاں پر جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ گئے اور اپنے کام میں لگ گئے، اور پھر نبوت کا جو 11واں سال تھا، یہ 11واں سال چل رہا ہے نبوت کا، اور اسی وقت میں کچھ افراد بھی آ کے مسلمان ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی ہوا۔ اب ہمارے سامنے آج کا جو درس ہے وہ اسراء اور معراج کے سلسلے میں ہے، اسراء اور معراج کے سلسلے میں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت اور تبلیغ کا کام تھا، یہ کامیابی اور ظلم اور ستم کے بالکل درمیانی مرحلے سے چل رہا تھا، یعنی کامیابی کی طرف بڑھ بھی رہے تھے، ساتھ ساتھ میں ظلم اور ستم کے بادل بھی گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اسی دوران اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ خوشخبریاں اور کچھ بشارتیں وہ بھی شروع ہونے جا رہی تھی۔ کامیابی کی بہت بلندیوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا اسراء اور معراج کا۔ اسراء اور معراج کا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ بہت اہم واقعہ ہے، اور ہمارے نبی کی ایک اتنی بڑی خصوصیت ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوئی، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ دراصل اگر دیکھنے جائے تو طائف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں پہنچائی گئی، تو اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو دیا کہ معراج کروائی، اس لیے کہ جس انسان کی قربانیوں کا جو جیسا معیار ہوتا ہے، اس معیار کے حساب سے ہی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی ملتا ہے۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پتھر کھائے، زخم کھائے اور ایسی سخت اذیت اٹھائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے بھی اوپر اپنے عرش کے سامنے بٹھا کر بات کرنے کا فیصلہ کیا، یہاں تک پہنچایا جہاں تک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے تھے۔ اس کی تفصیلات کتابوں کے اندر بہت ملتی ہے، بہت زیادہ، اس پر مستقل کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے یہ درس ایک مختصر اشاروں ہی کے اندر گزرتا ہے، زیادہ تفصیلات میں جائیں گے تو پھر وقت بھی بہت چلا جائے گا، اس لیے میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ یہ معراج کب پیش آئی۔ اس سلسلے میں اہل سیر کے مختلف اقوال ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال معراج بھی ہوئی، یہ تو امام طبری کا قول ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نبوت کے 10ویں سال 27 رجب کو ہوئی، یہ دوسرا قول ہے۔ یہ علامہ سید سلمان منصور پوری انہوں نے اس قول کو اختیار کیا ہے۔ تیسرا قول ہے کہ نبوت کے 5ویں سال معراج ہوئی، 5ویں سال۔ امام نووی اور امام قرطبی نے اس کو راجح قرار دیا ہے، لیکن یہ تینوں قول اس لیے صحیح معلوم نہیں ہوتے، اس لیے کہ سب کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے یہ 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے کی، اور اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہوئی ہے یہ معراج کی رات میں ہوئی ہے۔ تو سیدھا سادہ مطلب یہی ہوا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد ہی معراج ہوئی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی، اس سے پہلے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات آپ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے کہ نبوت کے 10ویں سال رمضان المبارک میں ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے معراج بھی اس کے بعد ہی ہو سکتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بعد کے 3 اقوال یہ ہے کہ ہجرت سے 16 مہینے پہلے یعنی نبوت کے 12ویں سال ہوئی ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ہجرت سے 1 سال 2 مہینہ پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال محرم میں ہوئی ہے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 1 سال پہلے یعنی نبوت کے 13ویں سال ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ بہرحال بعد کی جو 3 اقوال ہیں ان تینوں میں سے کسی بھی ایک قول کو ہم صحیح قرار دے سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزوں سے ایسا اندازہ لگتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج اور اسراء ہوئی ہے یہ نبوت کے 11ویں سال جو یثرب کے 6 لوگ مسلمان ہو کے یثرب گئے، پھر اس کے بعد ایک بیعت عقبہ اولا ہوئی، پھر اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، جس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آئے گی، کہ پہلے مدینہ منورہ والوں کا ایک وفد آیا،
جو 12 افراد پر مشتمل تھا. پھر دوسرا وفد آیا جو 75 لوگوں کے اوپر مشتمل تھا. تو یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ ان دونوں بیعتوں سے پہلے اور مدینہ منورہ سے جو 6 لوگ آ کے مسلمان ہو کے انہوں نے مدینہ منورہ جا کے اسلام کی دعوت دینا شروع کیا تھا، ان دونوں واقعوں کے درمیان میں معراج ہوئی ہے. کیوں؟ میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. بہرحال ائمہ حدیث نے اس کی بہت سی تفصیلات لکھی ہے، تو اس کو مختصر انداز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے جسم مبارک کے ساتھ میں معراج ہوئی ہے. کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف روح کو معراج ہوئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم یہاں پر ہی تھا. لیکن صحیح قول یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہوئی ہے وہ جسم کے ساتھ ہی ہوئی ہے. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے براق کو لے کر. تو براق میں سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہاں سے شروع ہوئی. لیکن معراج شروع کرنے سے پہلے یہاں پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. پہلے شق صدر کے بعد یعنی شق صدر کے ذریعے سینہ کاٹ کر اندر سے دل نکالا گیا، اس کو دھویا گیا. اور دھونے کا مطلب یہ ہے کہ اب اوپر کی طرف سفر ہو رہا ہے اور بہت لمبا سفر ہو رہا ہے، تو اس لمبے سفر کی صلاحیت اس جسم کے اندر پیدا ہو جائے. اس صلاحیت کو پیدا کرنے کے لیے شق صدر کیا گیا. پھر شق صدر کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا سفر یہاں سے شروع ہوا. پہلا سفر تو ہوا مکہ مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک، اس کو تو اسراء کہتے ہیں، اور یہ سفر ہوا ہے براق پر. دوسرا سفر ہوا بیت المقدس سے 7 آسمانوں تک، یہ دوسرا سفر ہے. اور یہ سفر جو ہوا ہے اس کے لیے مستقل الگ سواری لائی گئی، جس سواری کے اوپر مرحومین جن لوگوں کا انتقال ہوتا ہے اور وہ مسلمان ہوتے ہیں، پاک باز اور نیک روحیں ہوتی ہے، تو ان نیک روحوں کو جس سواری کے اوپر زمین سے آسمان پر لے جایا جاتا ہے، وہ سواری آئی آسمان سے، اور اس سواری کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی معراج ہوئی. یہ سفر کا دوسرا مرحلہ ہے، سمجھ میں اچھے طریقے سے. پھر 7ویں آسمان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، وہیں پہ بیت معمور بھی دیکھا. پھر وہاں سے تیسرا سفر شروع ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کی طرف، یعنی عرش کی طرف. اور اس سفر کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام ساتھ نہیں تھے. اس سفر کے لیے مستقل الگ سواری تھی. اس سفر کے 3 مرحلے ہیں اور تینوں مرحلوں کی سواریاں الگ الگ ہے. وہاں سے آگے جانے کے لیے مستقل الگ سواری آئی، کیونکہ وہاں پہ عام انسان بھی نہیں جا سکتا، عام مخلوقات بھی نہیں جا سکتی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے آگے کبھی بھی نہیں گئے ہیں. تو وہاں سے آگے تک کا سفر جو ہے نا وہ کسی اور الگ طریقے کی سواری پر ہوا ہے. بہرحال جب یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس پہنچے تو وہاں پہ تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور براق کو مسجد کے دروازے کے حلقے سے باندھ دیا گیا. الحمدللہ ایک تحدیث بن نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ ہمیشہ سے تمنا بزرگوں سے، انبیاء علیہ السلام سے اور اپنے اسلاف سے بڑی دلی محبت بچپن سے رہی ہے مجھے. ان کی کیا کہتے ہیں کہ ان کی جگہوں پہ جانا، ان کے مدرسوں میں جانا، ان کی کتابوں سے استفادہ کرنا، ان کے قبور پہ حاضری دے کر ایصال ثواب کرنا اور ان کے بارے میں سوچتے رہنا، یہ سب چیزوں کا شوق مجھے بہت بچپن سے رہا ہے. تو 1 سال پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہاں کے سفر کی توفیق بھی الحمدللہ عطا فرمائی. میں اردن اور بیت المقدس ان دونوں جگہوں کے پر جا کے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں بھی الحمدللہ رہا اور کئی انبیاء علیہ السلام کے قبروں کے پاس بھی جانا ہوا اور بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں اور پھر جو اہم اسلامی یادگاریں ہیں ان تمام جگہوں کے اوپر جانا ہوا. تو جب یہ درس دے رہا ہوں آپ لوگوں کو تو پورا نقشہ میرے سامنے آ رہا ہے. تو جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا جس کڑے سے، الحمدللہ وہ جگہ بھی دیکھی. میرے پاس ابھی فوٹو نہیں ہے، پتہ نہیں میں نے ڈیلیٹ کر دیے. اگر میرے پاس کسی جگہ سیو ہوئے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو
کچھ چیزیں بھیجوں گا بیت المقدس کی، اور وہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جناتوں کو کہاں پہ قید کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس راستے سے مسجد اقصی میں داخل ہوں گے، کس راستے سے مسجد اقصی کے اندر داخل ہوں گے۔ ہم جب پہنچے تھے وہاں پہ تو وہاں کے مقامی لوگوں نے بتایا کہ حضرت اس مسجد کے اندر آپ نماز پڑھ لو۔ میں کہا یہ مسجد کی خاص خصوصیت کیا ہے؟ تو بولا کہ یہ مسجد ایسی ہے کہ اس مسجد کو کھلوانے کے اندر ہزاروں مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور مسلمانوں کی قربانیوں کے نتیجے میں یہ کچھ دن پہلے ہی یہ مسلمانوں کے قبضے میں یہ مسجد آئی ہے، سالوں سے بند تھی اور کچھ دن پہلے ہی اور کچھ دنوں کے لیے ہی کھلی ہے، آپ کو موقع ہے آپ نماز پڑھ لو یہاں پہ۔ تو میں نے پوچھا کہ بھی اس مسجد کی کوئی خاص خصوصیت ہو، تو بتایا کہ یہاں پر ہی حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو قید کرتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو مسجد اقصی میں داخل ہونے کے لیے جس دروازے سے آئیں گے وہ یہی دروازہ ہے۔ یعنی آپ لوگوں کے سامنے جب مسجد اقصی کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسجد اقصی جو ہے نا وہ بالکل ایسی ہوگی جیسے عام مسجدوں کی طرح ہے، جیسے عام مسجدیں ہوتی ہے کہ ایک مختصر سے جگہ کے اوپر وہ ہوتی ہے، تو ایسا نہیں ہے مسجد اقصی۔ مسجد اقصی خود ایک اتنا بڑا احاطہ ہے کہ اس کے احاطے کے اندر ہی خود کئی ساری مسجدیں ہیں۔ مسجد اقصی جو مشہور ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس کے علاوہ اس کے انڈر کے اندر بھی بہت ساری مسجدیں ہیں، اس کے انڈر میں پتہ نہیں کتنے سارے قبرستان ہیں، اور اس کے انڈر میں ہی پتہ نہیں کتنی ساری چیزیں ہیں اسلامی یادگار۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام جس تخت پر بیٹھتے تھے، جہاں پہ بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، تو وہ جگہیں بھی دیکھی، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام جہاں پہ ولادت کے بعد جہاں پہ رہتی تھی یا ولادت سے پہلے جس جگہ پہ عبادت کرتی تھی، تو وہ جگہ بھی مسجد اقصی کے انڈر کے اندر ہی ہے۔ پھر مسجد اقصی جو ہے تو اس کے ابھی جو مسجد اقصی کا گنبد آپ لوگ دیکھتے ہیں نا، سنہرا گنبد، تو وہ سنہرا جو گنبد ہے اس مسجد کے انڈر، یعنی انڈر گراؤنڈ بھی سائڈ سے ایک مسجد ہے۔ یہ تو مسجد کے اوپر کا حصہ ہے، لیکن اس مسجد کے اندر بھی ایک مسجد ہے، اور وہی اصل مسجد اقصی ہے۔ ابھی جو سنہرا گنبد آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے نیچے تو ہے ہی مسجد جو بنائی ہوئی ہے، لیکن اس کے تہ خانے کے اندر ایک مسجد ہے، اور وہ ہے اصل مسجد اقصی۔ وہاں پر جب ہم گئے تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے اور اتنے مضبوط اور اتنے چوڑے چوڑے پلر تھے کہ آج کے زمانے میں شاید ایسے پلر کھڑا کرنا آج کی ٹیکنالوجی کا بھی کام نہیں ہے، اتنے مضبوط پلر تھے وہاں پہ۔ تو وہاں کے مقامی گائیڈ نے ہم کو بتایا کہ یہ وہ پلر ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کے ذریعے جو مسجد اقصی کو تعمیر کروایا تھا، تو یہ جناتوں کی تعمیر کردہ اصل مسجد ہے، یہ جناتوں کی تعمیر کردہ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے جو بنواتے تھے، یہ اس کا ایک نمونہ ہے، یہ نمونہ ہے اس کا۔ پھر اسی کے ساتھ میں دیوار گریا بھی دیکھی، دیوار گریا جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، جہاں پہ یہودی لوگ جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں اور اپنے سر یوں زور زور سے کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ میں جو گائیڈ تھا تو وہ تھوڑا سا چلبلا قسم کا تھا، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا تھوڑا سا وہ ہر ایک سے محبت کرنے والے، تو وہاں جو مسجد اقصی کے اندر جانے کا جو راستہ ہوتا ہے نا، وہاں پہ یہودیوں کے علاوہ کسی کو جانے نہیں ملتا ہے، کسی کو بھی نہیں۔ لیکن ہم لوگ 10-15 لوگوں کا قافلہ تھا، ہمارے ساتھ میں کچھ عورتیں بھی تھی، کچھ مرد بھی تھے، تو وہ گیا، اس نے کہا کہ چلو تم میرے ساتھ میں پیچھے پیچھے ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ۔ ہم نے کہا کہ یار کہیں مرواؤ گے تم، کہ نہیں چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہاں پر پہنچے تو اس نے کہا کہ بھئی ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، تو تھوڑا سا انگلینڈ کے، یعنی آدھا وہ قافلہ انگلینڈ کا تھا، تھوڑے سے ہم لوگ بھی تھے، ہمارا قافلہ آیا ہوا ہے تو ہم لوگوں کو اندر جانے دو۔ تو اس نے تھوڑا چیک ویک کیا، چیک ویک کر کے ہم لوگوں کو جانے دیے۔ تو وہاں پر بھی الحمدللہ ہم لوگ جا کر آئے۔ مسجد اقصی کے اطراف کے اندر تھوڑا سا ہٹ کر ایک جگہ بھی ہے جو بہت بڑا کنیسہ، وہاں پر ہم لوگ گئے، آج بھی وہ کنیسہ بنا ہوا ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو کنیسہ ہے یہ وہ کنیسہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح کرنے کے لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اقصی کے اندر داخل ہوئے، تو اس کنیسہ کے اندر
انہوں نے پڑاؤ کیا یہاں پہ. تو یہاں کے جو پادری وغیرہ تھے، جو قصہ مشہور ہے کہ ان لوگوں نے اوپر سے ہی حضرت عمر کو دیکھ کے چابیاں پھینکنی شروع کر دی تھی کہ بھئی تم ہی اس کے حقدار ہو، لو تم لے لو یہاں کی چابی مسجد اقصیٰ کی. تو وہ جس کنیسا سے لوگوں نے چابیاں پھینکی تھی یہ وہی کنیسا تھا. تو اس کنیسا کے اندر تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نماز کا وقت ہو گیا. تو وہاں کے جو راہب اور پادری تھے ان لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت آپ نماز پڑھ لو. تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، میں یہاں پہ نماز نہیں پڑھوں گا، بلکہ میں یہاں سے پتھر پھینکتا ہوں اور یہ پتھر جہاں پہ جا کے گرے گا بس وہاں پہ جا کے میں نماز پڑھوں گا. اگر یہاں پہ نماز کیوں نہیں پڑھو گے؟ تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہاں پہ نماز پڑھوں گا تو آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر مسلمان زبردستی اس کنیسا کو مسجد میں تبدیل کر دیں گے کہ امیر المؤمنین نے یہاں پہ نماز پڑھی ہے، اب یہاں پہ مسجد ہوگی، کنیسا نہیں ہوگا یہاں پہ. تو وہ لوگ دنگ رہ گئے کہ یار اسلام میں اتنی آزادی ہے، اور اسلام جو ہے وہ ایسی چیزیں سکھاتا ہے لوگوں کو. اللہ اکبر. یعنی آپ لوگوں کو عجیب حیرت ہوگی کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت میں ایگریمنٹ بنایا تھا کہ کسی کو اس کے مذہب سے ہٹانے کے لیے ہم کوئی تشدد نہیں کریں گے. جسے شوق سے مسلمان ہونا ہو وہ مسلمان ہو، اور جس سے مسلمان نہیں ہونا، اپنے عیسائی مذہب پر رہنا ہے، وہ شوق سے عیسائی رہے. اور جو گرجا گھر ہے ان کو جبرن مسجد میں تبدیل نہیں کیا جائے گا، وہ گرجا گھر ہی رہے گا. وہ لوگ اپنے مذہب پہ عمل کریں، ان کو مکمل گنجائش ہوگی. تو یہ اس کی ایک واضح دلیل ہے کہ وہ کنیسا جو ہے اس وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نماز بھی وہاں پہ نہیں پڑھی. ان کو کہا کہ یہ گرجا تمہارے پاس میں ہے، تمہارے پاس میں ہی رہنے دو اور تم ہی اس کو ہینڈل کرتے رہو. اس سے زیادہ حیرت کی بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں، ہم وہاں پہ جب تھے تو وہاں کے مقامی لوگ نے بتایا کہ جب یہ گرجا گھر مسلمانوں نے واپس عیسائیوں کو ہی دے دیا کہ یہ تمہاری چیز ہے، تم رکھو، ہم جبرن اس کو مسجد کے اندر تبدیل نہیں کریں گے. مسجد میں جبرن ہم تبدیل کس کو کرتے ہیں کہ شروع سے ایک مسجد تھی، پھر تم نے زبردستی لے کر اس کو مندر یا گرجا گھر بنا دیا. تو ظاہر سی بات ہے مسجد تو قیامت تک مسجد رہتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے تو ہم وصول کریں گے. اس لیے کہ تو مسجد ہے، ایک مرتبہ مسجد بن گئی تو قیامت تک پھر اس کو ہم مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کے اندر تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن جس کی بنیاد ہی گرجا گھر کے طور پر بنی ہو یا مندر کے طور پر بنی ہو تو ہم کیوں زبردستی اس کو لے کر اپنی مسجد میں تبدیل کریں گے؟ یہ تو اسلام نہیں کہتا ہے. تو بعد کے زمانوں کے اندر وہ جو گرجا گھر تھا، جیسے مسجدوں کے اندر متولی ہوتے ہیں نا، تو اس گرجا گھر کے بھی متولی تھے اس گرجا گھر کے. تو مسجد اس گرجا گھر کی تولیت کے سلسلے میں اختلاف ہوا، تولیت کے سلسلے میں کہ اس کی تولیت کون کرے، اس کا متولی کون بنے. عیسائیوں کے دو گروہوں کے درمیان ہی لڑائی ہو گئی. اب کیا کرے؟ اب یہ چونکہ اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں مسئلہ آیا کہ اس طریقے سے اس مسجد کی تولیت کے سلسلے میں اختلاف ہو رہا ہے، فیصلہ کریں. چنانچہ دونوں گروہوں کو بلایا گیا، دونوں گروہوں کو پوچھا گیا کہ بھئی چلو تم لوگ بتاؤ تمہاری منشا کیا ہے، ایسی منشا بتاؤ کہ جس میں دونوں میں سے کسی فریق کا فائدہ نہ ہو. تو دونوں گروہ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ حضرت آپ جو فیصلہ کریں گے اس کے اوپر ہم تیار ہیں. تو حضرت عمر بن خطاب نے یا بعد کے زمانے کے کسی حاکم نے یہ فیصلہ کیا اور فلسطین کے کسی گھرانے کو ذمہ داری دی گئی کہ بھئی یہ تمہاری ذمہ داری ہے روزانہ اس کی تولیت کی، یعنی دروازہ تم کو کھولنا ہے، تم کو بند کرنا ہے، باقی کی عبادت وہ کریں گے تاکہ ان کے درمیان آپس میں نزاع نہ رہے. تو جس خاندان کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ مسلمان فلسطینی خاندان ہے. اس وقت سے لے کر آج تک اس گرجا گھر کی تولیت اسی خاندان کے پاس میں، اور اس خاندان کا فرد آج بھی روزانہ صبح کے وقت میں اس گرجا گھر میں آتا ہے، کھولتا ہے، رات کے وقت میں آتا ہے، اس گرجا گھر کو بند کرتا ہے، اور پھر دن بھر میں ان لوگوں کو جو عبادتیں کرنی ہو، ان کی جو رسمیں ادا کرنی ہو وہ رسمیں ادا کرتے رہے. آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے. اچھا عجیب بات ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھی کہ جیسے میڈیا وغیرہ کے اوپر
کتنا ہوا کیا جاتا ہے اس بات کا، کتنا ہوا کیا جاتا ہے، لیکن وہاں پہ مقامی اعتبار سے عیسائی اور مسلمان یہ مل جل کر رہتے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر، عیسائی اور مسلمان یہ لوگ مل جل کے رہتے ہیں. اور کتنی جگہوں کے اوپر تو ایسا ہے کہ یہودیوں کی دکانوں کے مسلمان ملازم ہوتے ہیں، مسلمانوں کی دکانوں کے اوپر یہودی ملازم ہوتے ہیں. اس قسم کی چیزیں بھی ہم لوگوں نے دیکھی. اچھا، پھر جہاں پہ پتھر پھینکا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے، تو جہاں پہ جا کے پتھر گرا تھا وہاں پہ حضرت عمر ابن خطاب نے نماز پڑھی، اور پھر بعد میں وہاں پر ہی مسجد بنائی گئی، مسجد. اور وہ مسجد آج بھی مسجد عمر ابن خطاب کے نام سے مشہور ہے. اس مسجد کے اندر الحمدللہ عصر کی نماز میں نے پڑھائی، ہمارے ساتھ میں ہمارے ساتھیوں نے عصر کی نماز پڑھی، اس لیے کہ وہ ٹورسٹ پیلس تھا تو وہاں پہ نماز پڑھانے کی اجازت تھی، تو میں نے ایک سائیڈ میں ہو کر الحمدللہ وہاں پہ نماز بھی پڑھائی. جب ہم اس مسجد کے اندر گئے تو اس مسجد کے اندر جو ہے ایک کتبہ لگا ہوا تھا. ہم نے پوچھا بھی یہ کیا کتبہ ہے؟ بولا یہ وہ کتبہ ہے کہ جب حضرت عمر ابن خطاب نے اس شہر کو فتح کیا تھا، اس شہر کو، تو اس وقت میں جو ایگریمنٹ بنا تھا اس ایگریمنٹ کا یہ کتبہ ہے. اس کا فوٹو بھی میں نے لیا تھا. اگر آپ لوگ عربی جانتے ہیں ساتھ میں انگریزی میں بھی تھا. اس کے اندر لکھی گئی دفعات کو اگر آج بھی آپ پڑھیں گے، آج بھی، تو اللہ اکبر، وہ دفعات اتنی زبردست ہے کہ اگر انہی دفعات کے اوپر لوگ عمل کر لے، چاہے مسلمان ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو، تو سارے جھگڑے ختم ہو جائے. مسئلہ تو یہی کہ ان دفعات کو کوئی نہیں مانتا، یعنی وہ دفعات بھی ایسی نہیں ہے کہ مکمل سب لوگ اسلام کے انڈر کے اندر آ جائے، ایسی دفعات بھی نہیں ہے. اس میں ہر مذہب کے لیے کھلی اجازت دی گئی ہے، ہر مذہب کے لیے. اور اس میں بطور وٹنس کے نام حضرت امیر معاویہ کا ہے، پھر حضرت 4 بڑے بڑے صحابہ کا اس کے اندر بطور وٹنس کے نام بھی ہے کہ یہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ وصیت لکھوائی ہے، ایگریمنٹ ہوا ہے جو اس وقت کے یہودی اور عیسائیوں سے، اور زمانے تک سب مل جل کر ہی کام ہوتے رہے زمانے تک. تو ایسی سب چیزیں بھی دیکھیں. وہاں پہ کیا کہتے ہیں زیتون کے درخت ہے. پھر اردن کے اندر حضرت یوشع بن نون کی قبر تھی، حضرت یوشع بن نون کی قبر کے اوپر گئے. یوشع بن نون کی قبر کے اوپر جب گئے تو وہاں کے جو مقامی وہ تھے امام، وہ تھے کون سے؟ قبیلے تمیم کے، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی دجال سے ملاقات ہوئی تھی، تمیم داری. تو ان کے خاندان کا ایک آدمی تھا امام، تو وہ وہاں کے امام تھے. تو ان سے ہم نے بہت ساری چیزیں پوچھی جو یہاں پہ بتانا مناسب نہیں ہے. تو ان کی قبر کافی ساری لمبی ہے، یعنی وہ جس گھر کے اندر ان کا انتقال ہوا اسی گھر کے اندر ان کی وفات ہوئی. اسی طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام ہیں، ان کے قبروں کے اوپر بھی جانا ہوا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے، ان دونوں کی قبریں ایک ساتھ میں ہیں. اسی طرح غزوہ موتا کے اندر شہید ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کی قبروں، اس لیے کہ غزوہ موتا وہیں پر ہی ہوا ہے، اردن کے اندر وہاں پر ہی ہوا ہے. اور جب ہم اسرائیل گئے تو ہم کو مشکل سے 5 دن کا ویزا ملا تھا، صرف 5 دن کا. 5 دن سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں رہ سکتے تم. اور وہ ویزا بھی جو ہے نا وہ بالکل چھوٹی سی پرچی کے اندر لکھ کے دیا ہوا تھا، چھوٹی سی پرچی کے اندر، جس طرح عام ملکوں کے اندر اسٹیمپ مارتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر، ایسے اسٹیمپ نہیں مارتے ہیں، تو چھوٹی سی پرچی کے اوپر لکھ کر دیا ہوا تھا. وہاں پہ حضرت ایک شہر خلیل گئے تھے، شہر خلیل نام کا ایک چھوٹا سا دیہات ہے. دیہات بھی کیا، گاؤں ہے جیسا آج کل کے عام طور پر گاؤں ہوتے ہیں. اس گاؤں کے اندر گئے تھے ہم. اس گاؤں کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد خلیل کے نام سے. اس مسجد کی خاص خصوصیت یہ ہے اس مسجد کی کہ اس مسجد کے اندر جب ہم گئے تو وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت اسماعیل یا حضرت اسحاق، ان دونوں میں سے حضرت اسحاق کی قبر وہاں پر ہے یقینی طور پر. اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی قبر بھی وہاں پر ہی ہے. اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف، ان کی قبر بھی وہاں پر ہی ہے. یعنی 4 نسلوں کی قبریں وہاں پر. حضرت ابراہیم کی بھی قبر ہے وہاں پہ، حضرت اسحاق کی بھی قبر ہے، حضرت یعقوب کی بھی قبر ہے،
اور حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی قبر ہے. حضرت یوسف کی قبر تو نیچے تھوڑا سا تہ خانے کے اندر ہے، اور باقی لوگوں کی قبریں جو ہے نا وہ اوپر ہے. اور وہ جو مسجد ہے اس مسجد کے بارے میں حیرت ہوگی آپ لوگوں کو سن کر کہ لڑائیاں ہوئی تھی، اس لڑائیوں کے اندر آدھی مسجد پر قبضہ یہودیوں نے کیا ہوا ہے، تو آدھی مسجد اسرائیل کے قبضے میں ہے اور آدھی مسجد مسلمانوں کے قبضے میں، آدھی مسجد. تو ہم لوگ جو ہے نا حضرت یعقوب علیہ السلام والا جو حصہ ہے وہ تھا اسرائیلیوں کے قبضے میں، تو اس کو تو ہم دور سے ہی دیکھ سکے، اندر نہیں جا سکے. البتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق کی دو بیویاں لیا وغیرہ 2 بیویاں تھیں، ان کی طرف کا جو حصہ تھا وہ مسلمانوں کے قبضے میں تھا، تو وہاں پر جانا ہوا. اس مسجد کے اندر ہم گئے تو اس مسجد کے اندر ایک محراب دیکھی، تو لوگوں نے بتایا کہ یہ وہ محراب ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے بہت پہلے ایک ممبر بنوائی تھی، اور یہ کہا تھا کہ جس دن بیت المقدس فتح 2 ممبر بنوائی تھی کہ جس دن بیت المقدس فتح ہوگا تو اس وقت میں یہ ممبر جو ہے یہ بیت المقدس کے اندر میں لگاؤں گا. تو یہ وہی ممبر تھا. بیت المقدس میں بعد میں کسی زمانے کے اندر آگ لگی، اس آگ کے اندر اچھا خاصا ممبر جل گیا، اور جو باقی تھا وہ یہاں پر تھا. وہاں سے واپسی پر ایک شہر گئے، شہر حبرون نام ہے اس کا. حبرون یہ دنیا کا سب سے قدیم ترین شہر ہے، 10,000 سال پرانا کہا جاتا ہے اس کو، 10,000 سال پرانا. اللہ اکبر. جب یہ تذکرہ میں مطالعہ کر رہا تھا تب بھی مجھے یہ چیزیں یاد نہیں آئی. یہ چلتے چلتے جب بیت المقدس کا تذکرہ آیا کہ مکہ سے حضور بیت المقدس گئے تو اچانک مجھے یاد آ گئی وہاں پہ ہم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی. وہاں کے منظر آج بھی نظروں کے سامنے گھوم رہے، آج بھی بڑے عجیب مناظر ہیں. اللہ اکبر. پوری دنیا جو اس کی طرف متوجہ ہے تو وہ ایسے ہی متوجہ نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو کہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس بیت المقدس کے اطراف میں برکتیں رکھی ہے. تو وہ برکتیں یہ جو کہی گئی ہے بات، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، واقعی وہاں پہ برکتیں. وہاں کی فضاؤں کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان وہاں پر جانے کے بعد پھر وہاں سے واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا. وہاں کی فضاؤں میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی. ظاہر سی بات ہے کہ تمام اکثر انبیاء علیہ والسلام کے قافلے وہاں پہ رہے ہو، اور وہاں پہ اتنی زبردست قربانیاں دی گئی ہو، اور تو اس کی نورانیت اور روحانیت ہی کچھ عجیب سی ہوگی. پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہاں سے واپسی پر ایک جگہ کے اوپر اترے، وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی قبر تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے بارے میں بھی لوگوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہم نے دیکھا بھی باقاعدہ راستے کے کنارے پر ہے وہ مسجد. جو مسجد ہے، جس مسجد کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، وہ بالکل راستے کے کنارے کے اوپر ہے. تو کہا کہ دیکھو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج کی روایت کے اندر ایک روایت یہ بھی آتی ہے نا کہ جب میں مکہ سے بیت المقدس جا رہا تھا تو راستے میں بہت سے واقعات ہوئے. ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی حضور نے بیان کیا کہ میں نے موسیٰ کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے جس راستے سے جا رہے ہیں اسی راستے کے بالکل کنارے پر ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. پھر بیت المقدس کے اندر بھی خود بہت ساری چیزیں ہیں. جس چٹان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی آسمانوں کی طرف، وہ چٹان جو ہے نا، وہ چٹان اس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے. وہ جو گنبد خضرا ہے، مسجد الصخرہ اس کو کہتے ہیں، مسجد صخرہ. تو اس کے نیچے وہ چٹان آج بھی موجود ہے. اور ان لوگوں کا کہنا یہ ہے، اور ہم لوگوں نے بھی دیکھا تو اس کو بند کر دیا گیا ہے، چھوٹا سا سوراخ رکھا گیا ہے تاکہ کوئی ہاتھ داخل کرنا چاہے اور ہاتھ داخل کر کے ہاتھ لگانا چاہے تو اس چٹان کو ہاتھ لگا سکتا ہے. تو ہم لوگوں نے وہاں پہ ہاتھ، چونکہ وہ دن جو تھے نا وہ عام دنوں کی طرح، عام دنوں میں وہاں پہ بالکل وہ رہتا ہے، سناٹا رہتا ہے. لیکن جو معراج کے دن ہوتا ہے، اتفاق ایسا کہ جس رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس آئے تھے، اسی رات ہم لوگ وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو پورا بیت المقدس بھرا ہوا تھا، پورا بیت المقدس. اور بیت المقدس کی بہت سی چیزیں اس رات میں کھولی بھی جاتی ہے، اندر کی مسجدیں اور اندر کی کچھ چیزیں
تو بہت ساری اور بھی چیزیں دیکھنے کا موقع مل گیا. ہم لوگوں نے ہاتھ داخل کر کے وہاں پہ چٹان سے ہاتھ لگایا تو واقعی اس کے اندر ایسی خوشبو تھی کہ جو ہم لوگوں نے پہلے واقعی نہیں سنی تھی. وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ چٹان کے اوپر آج بھی خوشبوئیں موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جیسے ہم معاذ بن جبل کے قبر پہ گئے, ان کے بیٹے کی قبر پہ گئے, اور بھی کچھ صحابہ کرام کی قبروں کے اوپر گئے تو ایسا سناٹا, چاروں طرف سکون, ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ لوگ اپنے شہروں سے نکل کر کس طریقے سے اجنبی جگہ کے اوپر سوئے ہوئے, بالکل اجنبی جگہوں کے اوپر. مسجد اقصی جو ہے, جو پیلا گنبد نظر آتا ہے وہ تو ہے مسجد صخرہ, اور اصل جو مسجد اقصی ہے وہ اس سے ہٹ کر تھوڑا سا آگے کی طرف ہے, جس کا گنبد آپ کو نظر آتا ہے بالکل کالا, وہ ہے مسجد اقصی. تو مسجد اقصی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی لے کر جائے, آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر جائے تو وہ چیز جو ہے نا وہ دیکھنے ہی سے لائق, دیکھنے ہی سے متعلق ہے. انسان دیکھتا ہے تو دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے. اس سے لگ کر ہی جو قبرستان ہے اس قبرستان کے اندر بھی جانا ہوا تو وہاں پر بھی بہت سارے صحابہ کرام کے قبریں ہیں, بہت سارے ایسے صحابہ کرام کے قبریں ہیں کہ جو بس آ گئے تھے اور وہاں پر ہی انہوں نے زندگی گزاری اور وہاں پر ہی ان کی وفات ہوئی. وہ جو قبرستان ہے اس قبرستان سے دیکھتے ہیں تو پورا شہر اچھی طریقے سے نظر آتا ہے, پورا شہر. اور یہ جو مسجد اقصی ہے, مسجد اقصی, یہ تھوڑا سا اونچائی کے اوپر ہے, باقی شہر جو ہے وہ نیچائی کی طرف ہے. بہرحال یہاں پر پہنچا تو وہاں کی سب چیزیں یاد آ گئی تو آپ لوگوں کے سامنے کچھ بتا دیا میں نے. اب مختصر سا آگے بتا دوں کہ وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت فرمائی, اور امامت فرمانے کے بعد مسجد کے دروازے کا جو حلقہ ہے وہاں سے براق کو باندھ دیا. پھر اسی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان دنیا پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھلا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, حضرت آدم کو سلام کیا, اور حضرت آدم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا, سلام کا جواب دیا اور حضور کی نبوت کا اقرار کیا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی دائیں طرف ساری سعادت مند روحیں ہیں اور بائیں طرف ساری بدبخت روحیں ہیں. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے بدبخت روحوں میں شامل ہونے سے. پھر حضور کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا. وہاں پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ, یہ دونوں خالہ بھائی تھے, ان دونوں سے ملاقات ہوئی, ان سے سلام دعا ہوئی, ان لوگوں نے حضور کو نبوت کا اقرار کیا. پھر تیسرے آسمان پر گئے تو وہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا, ان سے سلام دعا ہوئی, انہوں نے بھی حضور کی نبوت کا اقرار کیا. چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے, وہاں حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا, ان سے سلام دعا ہوئی, انہوں نے حضور کی نبوت کا اقرار کیا. پھر پانچویں آسمان پر لے جائے گئے, وہاں حضرت ہارون ابن عمران سے ملاقات ہوئی, سلام دعا کے بعد انہوں نے اقرار نبوت کیا. چھٹے آسمان پر گئے, حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی اقرار نبوت کیا. وہاں سے آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان جو میرے بعد آیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے, اس کی بنیاد پر مجھے رونا آیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا. وہاں حضور کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی, وہاں بھی سلام دعا کے بعد انہوں نے بھی حضور کی نبوت کا اقرار کیا. اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے سدرۃ المنتہا لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کے پاس میں ہی بیت معمور تھا, جہاں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں بیت معمور کا, اور جو ایک مرتبہ طواف کرتا ہے دوبارہ پھر اس کا نمبر کبھی بھی نہیں آتا ہے. سدرۃ المنتہا کے پاس میں ہی جنت کا دیدار بھی ہوا. جنت کے اندر داخل ہوئے تو اس کے بھی بہت سارے واقعات ہیں. جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کے محلات دیکھے, وہاں کی نہریں دیکھی, وہاں کی عورتیں دیکھی, وہاں کی عورتیں. بہرحال پھر وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا سفر اوپر کی طرف شروع ہوا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنے قریب ہوئے کہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا, بالکل دو کمانوں کے درمیان کا جو حصہ ہے اتنا رہ گیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ نزدیک ہو گئے.
اور پھر وہاں پہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ وحی فرمانی تھی، اور اسی وحی کے اندر 50 نمازیں بھی فرض کی گئی۔ مشہور قصہ ہے کہ وہ 50 نمازیں، اچھا معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، اس سلسلے میں صحابہ کے زمانے سے اختلاف چلا رہا ہے۔ صحابہ کے زمانے سے کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور نے اپنی انہی آنکھوں سے دیکھا، اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ دل کی آنکھوں سے دیکھا۔ بہرحال جو بھی ہو لیکن وہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی ہوا اور کافی ساری باتیں ہوئی، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب وہاں سے واپس تشریف لا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بھئی کیا ہوا؟ بولا 50 نمازیں۔ بولا آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھے گی۔ تو مشہور قصہ ہے کہ واپس گئے تو 5 نمازیں کم ہو گئی، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، پھر 5 نمازیں کم ہوئی، آخر میں 5 نمازیں رہ گئی۔ حضرت موسیٰ کے پاس سے جب گزر ہوا تو حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ بھئی اب کتنی رہ گئی؟ بولا 5۔ بولا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی، آپ جا کے کم کروا لو۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی اب مجھے حیا اور شرم آتی ہے، میں اسی پر راضی ہوں۔ بہرحال جب وہاں سے لے کر نیچے اترے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج کر ارشاد فرمایا کہ بھئی میرا فریضہ میں نے اپنے حکم میں سے کمی کر دی لیکن ثواب میں کمی نہیں کی۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی لیکن ثواب 50 نمازوں کا ہی ملے گا۔ یہ اسی سفر کے دوران جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے مکہ سے بیت المقدس کے درمیان، تو یا تو جاتے ہوئے یا تو آتے ہوئے کچھ اور واقعات بھی پیش آئے۔ جیسے ایک واقعہ تو یہ بھی پیش آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مسجد اقصیٰ میں دودھ اور شراب پیش کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار، 3 چیزیں پیش کی گئی، دودھ، شراب اور پانی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو اختیار کر لیا۔ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو آپ کی امت گناہوں کے اندر غرق ہو جاتی، اور آپ اگر پانی اٹھا لیتے تو آپ کی امت ڈوب جاتی، اور آپ نے دودھ کو اٹھایا تو آپ نے فطرت، آپ کی امت ہمیشہ فطرت کے اوپر رہے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری نہریں تھی اور 2 چھپی ہوئی نہریں تھیں۔ جو ظاہری نہریں تھی وہ تو نیل اور فرات کی تھی، اور جو باطنی چھپی ہوئی نہریں تھی وہ جنت کی نہریں تھیں۔ نیل اور فرات کی جو اصل منبع ہے، بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جنت سے آئی ہوئی نہر ہے، اس کا جو اصل سوٹ ہے یہ جنت سے نکلا ہوا ہے، یہ بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، اس کو بھی دیکھا، کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں ہے، بالکل سیریس۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب سے جہنم بنی ہے اور یہ جہنم کا داروغہ مقرر ہوا ہے تو اس کے بعد سے یہ کبھی بھی نہیں ہنسا۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بھی دکھائے گئے جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے، ان کے ہونٹ اونٹ کی طرح بڑے بڑے تھے، اور وہ اپنے منہ کے اندر پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے خود ٹھونس رہے تھے، اور دوسری جانب ان کے پاخانہ کے راستے سے وہ انگارے نیچے نکل جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے تھے۔ اسی طرح حضور نے سود خور لوگوں کو دیکھا تو ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہو ہی نہیں سکتے تھے، بالکل پڑے ہوئے، اور پیٹ بہت بڑے بڑے ان لوگوں کے۔ فرعون کے خاندان کو جب جہنم پر آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو وہ فرعون کے لوگ ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو لات مارتے ہوئے جاتے تھے، ان سودخور لوگوں کو۔ فرعون کے بارے میں آتا ہے نا، آل فرعون کے بارے میں، کہ آل فرعون کو روزانہ جہنم کے اوپر دن میں 2 مرتبہ پیش کیا جاتا ہے آگ کے اوپر۔ تو آگ پر پیش کرنے کے لیے جب فرعون کو لے جایا جاتا ہے تو وہ یہاں سے ہی گزرتے ہیں اور ان سود خوروں کو لات مارتے ہوئے جاتے ہیں، یہ بھی حضور نے دیکھا۔ پھر حضور نے زناکار لوگوں کو دیکھا تو ان کے سامنے بالکل تر و تازہ ایک گوشت رکھا ہوا ہے اور دوسرا سڑا ہوا گوشت رکھا ہوا ہے، تو وہ تر و تازہ گوشت کو تو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ جو سڑا ہوا گوشت ہے اس کو کھانے لگتے ہیں۔ مطلب حلال طریقے سے ضرورت پوری کرنے کے لیے راستہ موجود ہے، پھر بھی وہ حرام کی طرف جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو بھی دیکھا جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے غلط کام کروا کے پھر اولاد حاصل کرتی ہے۔
اور ان بچوں کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چھپائے ہوئے ہیں اور آسمان اور زمین کے درمیان اس کانٹوں کے ذریعے وہ لٹکی ہوئی ہے، ان کانٹوں کے ذریعے. پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو مکہ والوں کا ایک قافلہ بھی دیکھا. ان کا ایک اونٹ بھاگ گیا تھا تو وہ تلاش کر رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تمہارا اونٹ فلاں جگہ پر ہے. اس قافلے کا پانی رکھا ہوا تھا، پانی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. بہرحال یہ پورا سفر کر کے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکہ مکرمہ تشریف لائے تو یہ بڑی بڑی باتیں بتائی تو قوم نے تکذیب کی اور زیادہ حجت بازی شروع کر دی. نقصان پہنچانے کے اندر اور شدت کر لی ان لوگوں نے سوال کیا کہ اچھا چلو بتاؤ بیت المقدس کی کیفیت بتاؤ، بیت المقدس کیسا ہے. کیونکہ ان میں سے کچھ لوگ شام اور بیت المقدس جاتے رہتے تھے تو ان کو پتا تھا کہ بیت المقدس کیسا ہے. تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے سامنے اللہ نے بیت المقدس کو ظاہر کر دیا. پورا حضور کی نگاہوں کے سامنے تھا. وہ لوگ سوال کرتے جاتے تھے کہ اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، فلاں جگہ کیا کیا چیز ہے. حضور دیکھتے تھے اور دیکھ کر جواب دیتے تھے. لیکن اس پر بھی وہ لوگ نہیں مانے. بہرحال پھر جو قافلہ آ رہا تھا خود حضور نے بتایا کہ دیکھو قافلہ آ رہا ہے، میں نے دیکھا ان کو، اور فلاں تاریخ کو اتنے بجے وہ مکہ مکرمہ کے اندر آ جائے گا. لوگوں نے انتظار کیا، بالکل ٹھیک اتنے ہی بجے جتنے بجے حضور نے بتایا وہ قافلہ آ گیا. پھر بھی ان لوگوں نے بات نہیں مانی. اسی دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے محمد تو یہاں کی باتیں کہتے ہیں، پہلے تو آسمان کی باتیں کرتے تھے، اب تو آسمان پر بھی جا کر آ گئے. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق نے حضور سے معراج کی تفصیل سنے بغیر ہی تصدیق کر لی. اس پر ان کو صدیق کا لقب ملا. تو یہ سب چیزیں ہیں معراج کے سفر کی. آج کا درس کافی تھوڑا سا لمبا ہو گیا کیونکہ دوسری چیزیں بھی آ گئی میرے سامنے، تو وہ سب چیزیں آپ لوگوں کو میں نے بتا دی. بہرحال بس آج کا سبق میں یہاں پر ہی ختم کرتا ہوں. بس اتنا دھیان میں رکھے کہ 2 بیعتیں ہوئی ہے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ. اس سے پہلے اور طائف کے سفر کے بعد ان دونوں کے درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.